نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سنقرئك فلا تنسى۔ دل کی گہرائیوں سے میرے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میرے لیے یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ میں ہر ایک کی طبیعت دریافت کر پاؤں، تو میں مثبت سی امید لگاتے ہوئے یہ امید رکھ لیتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آج اسٹوڈنٹ اکیڈمی اینڈ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے توسط سے آپ سے گفتگو کرنے کا، چند باتیں گوش گزار کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہ جس نے مجھے سکھایا، پڑھایا، سمجھایا اور اس کے بعد مجھ پر ایک ذمہ داری عائد کی کہ جو آپ نے سیکھا، سمجھا اور پڑھا اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور صرف یہیں تک ہی نہیں بلکہ مجھے اس ذمہ داری کی تکمیل کے لیے مواقع بھی فراہم کیے کہ آپ کو مواقع دیے گئے ہیں، پاسٹ میں بھی مجھے مواقع فراہم کیے اور ابھی بھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اسی لیے کہ جو میں نے پڑھا، سیکھا اور سمجھا اس کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں اپنی گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے قبل اپنے اساتذہ محترم سے خصوصی درخواست کروں گا کہ میری گفتگو پر ضرور چیک اینڈ بیلنس خصوصی رکھیے گا، کیونکہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں۔ ویسے تو ہر شخصیت ہی طالب علم ہے اور لرننگ فیز میں ہے، پر سٹیجز کا اور طبقات کا فرق ہوتا ہے، اور یہ سٹیجز اور طبقات کا فرق جو ہے یہ علم، عمل اور تجربہ کی بنیاد پر یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ میں آج کی اپنی گفتگو میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے چند چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جن کو مجھ سے ہر وقت تسلسل سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ سر بڑا پڑھا آ جاتے ہیں کلاس میں، یہ بندہ بڑا پڑھا آ جاتا ہے کلاس میں۔ تو میں کسی قسم کا آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، تھوڑا سا عرصہ لوں گا، اور اس تھوڑے سے عرصے کو مفید تر بنانے کے لیے میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور کسی قسم کی ٹپیکل بات جو ہے وہ میں کرنے والا بالکل نہیں ہوں، کسی قسم کا میرا موڈ نہیں ہے کہ میں ٹپیکل بات کو چھیڑوں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ٹپیکل سی باتیں کون سی ہیں۔ ٹپیکل سی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ اچھے کام کرنے ہیں، برے کام بالکل نہیں کرنے، اور بالکل مثبت سوچنا ہے، نیگیٹو تو سوچنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ یہ باتیں سنا کر جو ہے نا آپ کا من بھر گیا ہوتا ہے، اور جب جنریشن یہ سمجھ لے کہ اللہ کے دو دیے ہوئے کان جو ہیں وہ اس لیے اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ جب ایسی باتیں چھیڑی جائیں تو ایک کان سے سن کر دوسری سے کیا کر دی جائیں، نکال دی جائیں۔ تو جب جنریشن یہ سمجھ لے تو خطابت کرنے والا اور مقرر جو ہے اس کو بھی طریقہ واردات جو ہے وہ تبدیل کر لینا چاہیے، اور وہ بھی اپنا انداز جو ہے وہ تبدیل کر لے، اور ایک نئے زاویے سے، ایک نئے اینگل سے، ایک نئے طریقے سے وہ آئے اور جھپٹے اور اپنا کام کر کے چلا جائے۔ ورنہ ایک ایسا کام ہوگا جیسے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو مدعو کیا گیا اور کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے یہ شرابی بیٹھے ہیں، اور ان کو ہم نے بڑا جو ہے نا بڑی باتیں بتائی ہیں، اور بڑے قصے اور بڑے ڈس ایڈوانٹیج جو ہیں وہ ہم نے جھاڑ کے رکھ دیے ہیں ان کے سامنے، لسٹوں کے لسٹیں لگا دی ہیں ڈس ایڈوانٹیج آف شراب کی، لیکن ان پہ مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، یہ شراب چھوڑتے ہی نہیں ہیں، شراب کو پکڑی پڑیں۔ آپ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں جس سے یہ سارے کے سارے شراب چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو میرا 20 سال کا تجربہ ہے، میں ان کو ایسے سیدھا کر دوں، ایسے اپنے تجربے سے بتا دوں کہ یہ انشاءاللہ کبھی شراب کے نزدیک بھی نہیں لگیں گے۔ تو ڈاکٹر نے ایک فریش واٹر رکھا، باؤل رکھا، اور دوسری طرف الکوہل رکھا، شراب کو کہتے ہیں۔ تو ذی روح چیز، کیڑا، زندہ و جاوید انسیکٹ جو ہے وہ ایک پانی میں ڈالا فریش میں، اور ایک الکوہل میں ڈال دیا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب اور سارے شراب والے جو اتنے بیٹھے ہوئے تھے سارے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جو شراب والا کیڑا تھا وہ مر گیا، اور جو واٹر والا تھا وہ کیا ہو گیا، وہ بچ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے خوش تھے کہ دیکھو میں نے ایکسپیریمنٹ کر دیا اور بتا دیا کہ زندہ و جاوید اور ذی روح چیز کے لیے کتنی شراب مضر ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں خود ان کو بتاؤں کہ ہم نے کیا سبق سیکھا، ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے کیا سبق سیکھا۔ ایک شراب نوش انسان کو
کھڑا کر دیا. ہاں جی بتاؤ آپ نے کیا سبق سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر ہم شراب پئیں گے تو ہمارے معدے کے سارے کیڑے مر جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے سارے کیڑے مر جائیں گے. اور اس نے کہا کم وقت تو نے تو میرے عقل میں کیڑے پیدا کر دیے. تو انشاءاللہ میں اس چیز سے سب کو امید دلاتا ہوں کہ اس چیز سے ہم سائڈ پہ رہیں گے، ایسی طبقات میں ہم نہیں گھسیں گے، اور چھوٹی چھوٹی سی دو چار باتیں جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا اور وہ ٹپیکل سی چیز سے ہٹا کے ہوں گے. میں اپنے ٹاپک کو اناؤنس کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کلیہ، ایک چھوٹی سی بات آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب ہم اتنی سٹیج تک آ جاتے ہیں، میٹرک تک آ جاتے ہیں، یا ہم آ جاتے ہیں FSC لیول تک، تو ہم بڑی بیسک چیزوں کو فیس کر چکے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بیسک سب سے کیا ہو جاتے ہیں، آشنا ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دنیا میں جتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں، یاد رکھیے وہ چھوٹے بلاکس، یونٹ بلاکس پر بنی ہوتی ہیں. جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، جتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر کیا ہوتی ہیں، بنتی ہیں. اور اگر ہمیں بیسک آتی ہیں تو وہ بڑی چیز ہمیں کیا ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ آ ہی جاتی ہے. تو آپ لوگ بہت سارے بیسک سے کیا ہیں، اویئر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیسک سے اویئر ہونے کے بعد بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسی جگہ جہاں غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں پر بھی کیا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ ہمیں تو بیسک چیزیں پتہ ہے، ہمیں تو بیسک مسائل کا حل پتہ ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کر لیتے ہیں، غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں باتیں پتہ ہوتی ہیں پر وہ مکس ہو جاتی ہیں، وہ اتنا آپس میں مرج ہو جاتی ہیں کہ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے اس موقع پر جدھر وہ ڈفرینشیٹ ہونی چاہیے. جہاں ہمیں مسئلہ آیا ہے ہم ایٹ دا مومنٹ اس کو کیا ہم فوراً کا فوراً حل نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے ذہن میں وہ باتیں کھچڑی بن چکی ہوتی ہیں. سمپل ورڈز اگر میں کہوں تو کیا بن جاتی ہے، وہ سارا مکس اپ ہو جاتا ہے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہائی لائٹ کر کے پوائنٹ دے دیا جائے. آپ کو کیا کر دیا جائے، ہائی لائٹ کر کے پوائنٹ. وہ پوائنٹ پھر کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ ایک سینٹینس کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں ڈفرینشیٹ ہو کے ٹھہرا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو ایک زندہ مثال دوں، اپنی بکس کو دیکھ لیں. آپ کی بکس میں 2 3 1.5 پیج کا ایک ایک آپ کا ٹاپک لکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو 2 لائن یا 3 لائن کی ایسی بولڈ لائنیں لکھی ہوں گی جنہیں آپ ڈیفینیشن کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ سارے پیراگراف جو ہیں ان سے ایک لفظ اٹھا کے میجر ہر پیراگراف سے ایک میجر لفظ اٹھا کے وہ ڈال دیتے ہیں اور وہ بن جاتی ہے ڈیفینیشن. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جدھر بھی ٹھہرے ہوں آپ کو سارا ٹاپک آل ٹائم یاد ہو. یہ ممکن تو نہیں ہے، ہر بندے کو ممکن تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اس کو ہر پوائنٹ یاد ہو. نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، ایک ڈیفینیشن بنا دیتے ہیں کہ جلدی سے جلد آپ کیا کر سکیں، ریسپانس کر سکیں اگلے کو. جدھر مسئلہ ہے اس کو کوئک سالو کریں تو کیا مل جاتی ہے، ڈیفینیشن مل جاتی ہے، ہائی لائٹڈ پوائنٹ مل جاتا ہے جو ہمیں کیا دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. میری یہ ساری بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آج اپنی گفتگو میں بڑی سمپل سی باتیں کرنے والا ہوں. اپنے ٹاپک کو، بہت سمپل ٹاپک ہے، بہت سارے بندوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن میرا کام جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس پر فوکس دلانا ہے، اس کی طرف توجہ دلوانا ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی چیز ہے. بات بڑی سمپل ہے، لیکن کیا کروں گا، میں اس کی طرف توجہ دلواؤں گا، اس کی طرف فوکس کروں گا. میرا پوائنٹ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے مجھے مثالوں کی ضرورت پڑے گی. میں ان کی ہیلپ لے کے اپنے ٹاپک کو جسٹیفائی کر پاؤں گا. لیکن یاد رکھیے گا، جو میں ٹاپک استعمال کروں گا وہ ایک نیا ٹاپک ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک نیا ٹاپک ہوگا، وہ ایک نیا میسج آپ کو دے رہا ہوگا، ریلیٹڈ ہوگا میرے ہیڈ ٹاپک سے، لیکن وہ آپ کو ایک نئی چیز بھی کیا کر جائے گا، کلیریفائی کر جائے گا. اور لاسٹ میں پھر ایک آپ کو ایڈوائس دوں گا اور اس کے بعد میں اپنے لیکچر کو کیا کروں گا، اختتام کروں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ میرا ٹاپک ہے کھلی آنکھ، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی آنکھ، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں دل کی آنکھ. میں نے ایک ٹاپک کا جو نام لیا ہے، یہ بیسیکلی ایک پراپرٹی ہے، ایک خصوصیت ہے. یہ خصوصیت جو ہے جس شخصیت کے اندر آ جاتی ہے، یاد رکھیے گا وہ شخصیت ایک جینیس شخصیت بن جاتی ہے. وہ شخصیت، اس کے جتنے مسئلے مسائل ہوں گے وہ سٹیپ بائی سٹیپ خود بخود حل ہوتے جائیں گے، اس کے مسئلے سٹیپ بائی سٹیپ ایلیمینیٹ ہوتے جائیں گے. یہ ایسی پراپرٹی ہے.
اور یاد رکھیے گا یہ پراپرٹی ہر ایک کے اندر موجود بھی نہیں ہوتی ہے، بڑی چھوٹی سی بات، لیکن ہر ایک کے اندر یہ پراپرٹی موجود بھی، جیسے ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے نا، آپ کو کہا جاتا ہے لیڈرشپ جو ہے نا، لیڈر کی کیا نشانی ہے، لیڈر کے اندر کیا ہونا چاہیے، پھر وہ جھاڑ دیتے ہیں نا، اتنے لمبی لسٹ آ جاتی ہے کہ کمٹمنٹ بھی ہو، کنسسٹنسی بھی ہو، کریج بھی ہو، کرٹیسی بھی ہو، کنوکشن بھی ہو، اور جو ہے نا اتنی لمبی لسٹ آپ کو مل جائے گی۔ اس طرح جینیس ایک شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت جو دلوں پر راج کرتی ہے، اس کے اندر یہ پراپرٹی آپ کو ملے گی۔ وہ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ملوز خاطر رکھے گا۔ کھلی آنکھ اور دل کی آنکھ ایک ایسی پراپرٹی ہے کہ آپ چیزوں کو بظاہر دیکھنا تو سب کو نظر آتی ہیں، وہ تو ہر ایک شخصیت کو نظر آئیں گی، وہ تو جانور کو بھی نظر آتی ہیں، جو ہماری ظاہری آنکھ ہے اس کی چیزیں، لیکن جو کھلی آنکھ ہے اس سے آپ چیزوں کو ڈیپ دیکھنے لگ جاتے ہو، وجوہات، کاز، کوئی ایفیکٹ ہوا ہے، کوئی اثر ہوا ہے، اس کی کاز پر آپ چلے جاتے ہیں، اس کے بیک بیہائنڈ جو سین ہیں ان پر چلے جاتے ہیں۔ میں اس کو ابھی بھی کمپلیٹ میں اس کو بتا نہیں پایا، لیکن جب میں اس کی ایگزامپل بھی یوز کرتا ہوں پھر آپ کو اس سے میں زیادہ کلیریفائی کر پاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں ایک ایگزامپل چھوٹی سی لیتا ہوں، رسپیکٹ سے ریلیٹڈ، رسپیکٹ دینا، رسپیکٹ سنا ہوا ہے نا، یہ اس سے ریلیٹڈ۔ بالفرض کوئی شخصیت آتی ہے، میں اس سے سلام کرنے میں پہل کر دیتا ہوں، میں اس کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں، میں اس کو یا کسی جگہ پر میں اس کو جگہ دے دیتا ہوں بیٹھنے کے لیے، یا میں اس کو اس کا سینٹیمنٹ، اس کا اوپینین، اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو موقف ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے موقع دے دیتا ہوں۔ یہ میں نے کیا کیا مجھے بتائیں، اس سینیریو میں کیا کیا میں نے، کیا کیا ہے؟ پلیز آواز آنی چاہیے۔ رسپیکٹ، یہی چیز تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ رسپیکٹ دی ہے، یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا معاملہ ہے۔ یہ کون سی آنکھ سے دیکھنے والا ہے؟ سب نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ رسپیکٹ دی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، کھلی آنکھ والا شخص، دل کی آنکھ والا شخص، حقیقی آنکھ رکھنے والا شخص، اس پراپرٹی سے مستفید شخص، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کبھی نہیں کہے گا وہ تو ظاہری آنکھ سے تو پتہ چل رہا ہے رسپیکٹ دی ہے، نہیں، میں نے خود کو رسپیکٹ فل بنانے کے قابل کر دیا ہے، میں خود کو کیا کر رہا ہوں؟ رسپیکٹ فل کر رہا ہوں۔ یہ حقیقی آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ ہے۔ میں خود کو کیا کر رہا ہوں؟ رسپیکٹ فل کر رہا ہوں۔ میں کسی کو سلام کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، میں یہ چیز شو کر رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں کیا شو کر رہا ہوں؟ میں کون ہوں۔ اگر آپ صرف ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، میں نے رسپیکٹ دی ہے، اس سے آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ حقیقی آنکھ سے دیکھیں گے آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ کیسی غلطی؟ آپ ایک مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہیں، اس نے جواب نہیں دیا، ہوتا ہے نا ایسے، کئی آپ نے لوگ ملے ہوں گے، سلام جواب نہیں دیتے، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے نیکسٹ ٹائم؟ اگر یار میں نے سلام کی جواب ہی نہیں دیا، کس کھیت کی مولی ہے، آپ کے گھر سے کہا تم چل اگلی مرتبہ سلام ہی نہیں کروں گا، میرے گھر کھانا تھوڑی نہ پہنچاتے ہو آپ، میں سلام ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اچھا عمل چھوڑ دیا۔ غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے سلام کیا ہے، یہ تو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہ تو میں نے اپنی چیز شو کی ہے، جہاں سے میں سیکھ کے آیا ہوں، جس بیک گراؤنڈ سے، یہ تو میں نے شو کیا ہے نا، میں سلام کرنے والا، میں رسپیکٹ فل ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں رسپیکٹ کو۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو اگلی مرتبہ سلام کرنا چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں سلام کروں، جواب دیتے دے، نہیں دیتا نہ دے، میں نے تو اپنا کام کیا ہے، میں نے تو اپنا پوائنٹ دی، میں تو سلام کیا، میں نے جگہ دی ہے، میں نے اس کو موقع دیا، میں نے تو اپنا خاندانی ہونا شو کیا ہے نا، میں نے یہ تو نہیں۔ اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس کا مطلب میں پھر اپنی چیز کو، حالانکہ میں نے بھی تو اوپینین، میرا بھی تو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے سلام کیا، جواب ہی نہیں دیا۔ آپ کسی عام بندے کو جا کے بتائیں کہ یار میں اس کو سلام کرتا ہوں، جواب ہی نہیں دیتا، اگلی دفعہ سلام کرنا چاہیے، وہ چھوڑ، کیوں سلام کرنے، نکل کام کر، تجھے تھوڑی نہ کھلاتا ہے، تو کیوں سلام کرتا ہے؟ ایک دفعہ کیا ہے، اس کو عزت راس نہیں ہے، جا نکلے، چھوڑ دی۔ یہ کیا ہے؟ ایک ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا۔ اگر ہم ظاہری آنکھ سے کام کرنا شروع کر دیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ ظاہری آنکھ تو چھپکلی کے پاس بھی ہوگی، ظاہری آنکھ تو چوہے کے پاس بھی ہوگی، ہاتھی کے پاس بھی ہوگی، جانوروں کے پاس، سب کے پاس ہے۔ وہ بھی دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یار مارنے آ رہا ہے تو اس کو میں بھی کیا کروں؟ ڈیفینڈ کروں۔ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا، وہ بھی پرکھ لیتے ہیں کیا چیز کیا ہو رہی ہے۔ لیکن ہیومن بینگ، انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، اگر یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہے، جانوروں کے ساتھ لیول برابر کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ اپنا لیول ہائی رکھنا چاہے تب بھی کیا ہے اس کے پاس۔ اور اگر یہ ایسی آنکھ رکھتا ہے کہ جس سے یہ چیزوں کی وجوہات کو دیکھتا ہے، ڈیپ جا کر دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پر ایک اور بھی چھوڑتا جاؤں، رسپیکٹ سے ریلیٹڈ۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے سلام کیا، آپ کو جواب نہیں ملا، نیکسٹ ٹائم آپ نے سلام نہیں کیا، اس سے ایک اور پوائنٹ ریز ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس شخصیت کی برائی اتنی سٹرانگ، اتنی پر اثر تھی کہ آپ کی اچھائی پر وہ غالب آ گئی، اس کا ڈارکنس اتنا ہائی تھا کہ آپ کی برائٹنس کو کیا کر گیا ہے؟
خواب گیا، وہ اپنی برائی آپ پہ تھوپ گیا، اپنی اچھائی اس پر نہیں تھوپ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنا پر اثر شخص تھا، وہ اتنا طاقت والا تھا کہ اس نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ آپ کی اچھائی نے جلوہ نہیں دکھایا۔ روشنی ہے، چھوٹی سی شمع جلائیں، چھوٹی سی، ادھر دیکھیں سارے، چھوٹی سی شمع جلائیں، دور سے نظر آئے گی کیا ہو رہی ہے، شمع جل رہی ہے۔ اتنی اسٹرانگ چیز ہے روشنی، لیکن اتنی اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی آپ کی برائٹنس اس کی ڈارکنس پر ہیوی نہیں آ سکی۔ اس کا مطلب آپ کتنے کمزور شخصیت ہیں کہ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے، اور وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ کی اچھائی کو روند کے نکل گیا۔ اب دنیا میں اثر اس کا بڑھے گا یا آپ کا بڑھے گا؟ اثر تو اس کا بڑھے گا، کیونکہ وہ غالب آ گئے، اور آگے بھی جا کے وہ اور زیادہ اس کو طاقت ملے گی، اور زیادہ کیا کرے گا، آگے جائے گا۔ میری بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ چیزوں کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیپ آئی سے دیکھنا ہے، کاز دیکھنی ہے چیزوں کو کہ یہ ہوا کیسے ہے، اس کو بیہائنڈ۔ ظاہری دیکھ کے اگر آپ کریں گے تو ظاہری آپ ویسے ہی ہوں گے جیسے عام ایک طبقات کے لیول، جیسے ایک جانور سے سوچتے ہیں ویسے کہ ویسے آپ کیا کریں گے، اس کو آپ چلائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ، اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیشہ لائف میں جتنے بھی مسئلے مسائل جو بھی آئیں، ذرا کچھ دیر ٹھہر کر ان کو ویٹ ضرور کیجئے گا کسی ڈیسیجن سے پہلے۔ ویٹ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ترازو لے آئیں، بیلنس لے آئیں اور اس میں رکھ دیں مسائل کو، ہے نہیں، یہ بات نہیں کر رہا۔ جو آپ جو ہے نا کباڑ والے سے وہ جو اینٹیں اس نے ڈالی ہوتی ہیں نا شاپر میں اور باندھی ہوتی ہیں اور وزن بنایا ہوتا ہے، اور آپ مسئلے کو رکھ دیں اور ادھر اینٹوں کو رکھ دیں اور مسئلہ وزن کر رہے ہیں، نہیں، اس وزن کی بات نہیں کر رہا میں۔ مسئلے کے وزن سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلے کو جو ہے اس کے ایڈوانٹیج نکالیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج نکالیں۔ اگر آپ یہ کام خود نہیں کر سکتے تو کسی ماہر سے کروائیں کہ میرے پاس یہ مسئلہ آیا ہے، یہ چیز ایسے ہے، اس کو میں ذرا دیکھوں کہ یار مجھے فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیپ آئی کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں۔ جب مسئلے کے اندر ایڈوانٹیج بھی نکل آئیں، ڈس ایڈوانٹیج بھی نکل آئیں فیصلے سے پہلے، تو پھر آپ کو فیصلہ اب کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یار اس کے نقصان، ایسے کروں گا تو نقصان زیادہ ہیں، ایسے کروں گا تو فائدہ زیادہ ہے۔ جب تک فائدہ نقصان پر ہیوی نہیں ہوتا تب تک ڈیسیجن نہیں لینا۔ اگر ڈس ایڈوانٹیج زیادہ ہیں اور ایڈوانٹیج کم ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈیسیجن لینا ہی نہیں اس کے بعد کہ یہ چیز ہے کیا، چھوڑ دیں اس کو۔ اگر ڈس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج برابر ہیں تب بھی کیا ہوگا، تب بھی چھوڑ دیں، فائدہ پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا، جتنا فائدہ ہو رہا ہے اتنا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے چیس کھیلی ہے نا کبھی، تو اس میں ایک بیسک سا رول لگایا جاتا ہے، جو کھیل رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک ذہن میں چھوٹی سی اسٹریٹجی اس کی ہوتی ہے کہ جو بھی وہ چال چلے گا نا وہ 2:1 سے چلے گا، کہ جو میرا پیس ہے میرے ایک پیس کے بدلے اس کے 2 پیس چلے جائیں۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا میرے ایک پیس کے جائے اس کے بھی ایک چلا جائے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسٹرانگ پلیئر ہوتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کہ میرے ایک سے منیمم اس کے 2 کیا ہو جائیں، چلے جائیں۔ تو جب تک ایڈوانٹیج ہیوی نہیں ہوتے تب تک ڈیسیجن نہیں ہے اس چیز۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مسئلوں کو نہیں دیکھتے، چھوٹا سا مسئلہ ہوگا بڑا رفڑا بن جائے گا۔ بالفرض میرا 5 لاکھ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، میں نے 5,000 کا کس سے دھوکہ کھا لیا، میرا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ دھوکہ دے گیا مجھے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے جا کے اس کو پگار ڈالا، اور پھر مجھے 5 سال کی کیا ہو گئی، قید ہو گئی۔ اب واپس آیا تو میرے پاس 5 روپے بھی نہیں ہے، سب لگ گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا اس کا۔ بھائی اگر آپ کو 5,000 کھا بھی گیا ہے تو آپ کو سبق مل گیا ہے، آپ پاس 4,95,000 باقی تھے کہ نہیں تھے، اس کو یوٹیلائز کر کے آپ آگے جا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ نے رفڑا پھیلا دیا اور کیا ہو گیا، وہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ اور کنگال ہو گئے۔ یہ کیا ہے، اس مسئلے کو دیکھا نہیں ہے، ویٹ نہیں کیا، سمجھا نہیں ہے کہ بھئی اس کو میں کر رہا ہوں کیوں، کس لیے ہو رہا ہے، اس کو آگے جا کے مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ آپ نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قبل وہ لمبے لمبے مسئلے چل جاتے تھے، کیا میرے اونٹ نے پانی بعد میں پیا، اس کو پہلے پی لیا تو اسے کیوں ہو گیا، اور وہ کیا چل بسے بظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پہلے پی لیا اور اس نے کیا کر لیا، بعد میں پی لیا، یہ تو مسئلہ بن گیا، بس اس کو پیچھے ویٹ نہیں کیا کہ اگر پی بھی لیا ہے تو میرے والے نے بھی لیا ہے نا، مقصد پانی پینا تھا، میرے والے نے پی لیا، چلو کوئی نہیں، کل پہلے اونٹ لے آؤں گا اپنا پانی پلوا دوں گا، کوئی مسئلہ ہے نہیں، وہ کیا ہو گیا، وہاں سے رفڑا چل گیا اور مسئلہ ہو گیا انا کا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ کیا ہو گیا۔ یہ شروع میں کیا تھا، دیکھا نہیں ہے، ویٹ نہیں کیا مسئلوں کو کہ میں ڈیسیجن لے رہا ہوں اس کا ویٹ تو کروں، آخر کار چیز نکلے گی کیا۔ میں آئی ہوپ کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھا پایا ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ میں آپ تک پوائنٹ پہنچا پایا ہوں، جس کی طرف میں فوکس لے آنا چاہ رہا تھا کہ بھئی ہم نے چیزوں کو کس طرح پرکھنا ہے، ہم نے چیزوں کو دیکھنا کس طرح ہے، کس طرح ان کا ڈیسیجن لینا ہے اور کس طرح اس کو آگے لے جانا ہے۔ میرے ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ گیا۔ اور لاسٹ میں
میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو ایڈوائس دوں گا اور اس کے بعد اپنی بات کیا کروں گا، اختتام کروں گا۔ آپ پہلے بھی تھکے بیٹھے ہوں گے، آپ کوئی 1:30 بجے سے آیا ہوا ہے، کوئی 2 بجے سے، کوئی 2:30 بجے سے، تو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں لاسٹ میں ایک ہی بات بتا کر، اور یہ بڑی امپارٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے ہماری جنریشن کے لیے بہت امپارٹنٹ بات ہے، اس کی کافی کمی ہے ہماری جنریشن میں، اور وہ ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہیپینس کو کبھی بھی کسی چیز پر ڈپینڈنٹ نہیں کیجیے گا پلیز۔ کسی بھی چیز کے ساتھ ہیپینس کو ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا کہ ایسا ہوگا تو میں خوش ہوں گا، ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ مت کیجیے گا، یہ بہت بہت نقصان دہ چیز۔ جس جگہ پر ہیں آگے بڑھنے کی جستجو کو، آگے بڑھنے کی تڑپ کو دل میں برقرار رکھیے گا، اور کسی بھی چیز سے یہ نہیں کہ میں اسے تنگ آ گیا ہوں، اس کو چھوڑو یہ ہو گیا، گندی کلاس ہے۔ جو اسکول میں ہے وہ جانا چاہتا ہے کالج میں، اور جو کالج میں ہے وہ یونیورسٹی میں، جو اسکول میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو ہے نا میں بس یہ ایک دفعہ کالج پہنچ جاؤں۔ یہ بڑی چھوٹی موٹی بدبخت کلاس ہے، ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، کدھر سے کام آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ کالج میں جانا چاہتا ہے، چھٹیاں ہوں گی، مزے ہوں گے۔ کالج والا کہتا ہے بس ایک دفعہ ایڈمیشن ہو جائے، یہ میری پاؤں کی چھوٹی انگلی میڈیکل میں گھس جائے بس، یہ انجینئرنگ میں گھس جائے بس، اس کے بعد تو جو ہے نا میرے ہواؤں سے رشتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا پرواز دیکھے گا پھر یہ آسماں ہماری، یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بس ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے، ایسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹی والے، میڈیکل والوں کو بھی میں جانتا ہوں، سارے میرے دوست ہیں، بہت سارے جتنے بھی 2 سال بھی پڑھ چکے ہیں وہ بھی ہیں، جو 1 سال پڑھ چکے ہیں وہ بھی ہیں، جن کا ابھی ایڈمیشن ہوئے وہ بھی ہیں، اور انجینئرنگ تو ہماری اپنی ماشاءاللہ روزانہ دیکھ رہے ہیں حالات، کیا حالات اور واقعات ہیں۔ تو اس چیز کو نہیں کرنا۔ آپ کو میں بتاؤں، ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں کبھی کال کرتے ہیں، 1 ماہ 2 ماہ بعد وہ جو ہے نا سارے ایک وائس کال کرتے ہیں، یاد رکھیں ان میں جتنے بھی ہنسنے کی باتیں ہیں وہ ساری کالج کی اور اسکول کی ہیں۔ یونیورسٹی کی اکا دکا ہے یا آتی بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کا کوئی ذکر چھوڑ دے، اس کو لا بےعزت کر دیں، خاموش ہو جائے، یار ذلیل کر دی یونیورسٹی نے، اور الٹا تو آج یونیورسٹی چھیڑتا ہے، آج اسائنمنٹ ہے، کل کوئز ہے، ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے، سارا دن وہ جو ہے نا اس طرح بزی ہیں، اور ساری باتیں ہنسنے کے لیے کیا ہیں کالج کی ہیں۔ اور ابھی کالج والے سے پوچھو گے کہ میں تو بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں میرا ایڈمیشن پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرا ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اس معاملے میں پریشان ہے۔ یقین مانے ایک مرتبہ میری دوست کی رات 1 بجے کال آئی، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار پلیز کچھ کرو، کدھر سے کوئی برابر کرو، کوئی سورس لڑاؤ، کوئی اپنا حق لڑاؤ، مجھے ایک اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے، یہ میں نے لنک بھیجا ہے، مجھے کر کے دو۔ کدھر سے؟ اسلام آباد کے جس ہوٹل پر کہو گے میں تمہیں، جس سورس کو بھی ساتھ لے آؤ، میں کھانا کھلانے کے لیے ہیوی سے ہیوی کھانا کا تیار ہوں۔ آپ خود سوچیں، ایک دوست جس سے آپ کہیں کہ ٹریٹ تو دو، وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے، دھوپ پہ گھر ہے، میرا جو ہے نا اتنا غریب انسان ہوں، دیکھو جیبیں خالی ہیں، تو ٹریٹ مانگتا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی کتنے، میں آپ کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ اب خود سوچیں اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اور ادھر بیٹھا ہوا بھی کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کب یونیورسٹی میں چلا جاؤں ایک دفعہ۔ یہ سب سٹیجز جو ہیں، ہر سٹیج پر خوش رہیں، جس جگہ پر ہیں ڈیپینڈنٹ نہ کریں خود کو، آپ خوشی کو، جب دیکھیں آپ ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں کہ میرا ٹیسٹ پاس ہوگا تو میں خوش ہوں گا، اور خدا کے بندے ٹیسٹ پاس ہوگا تو آٹومیٹکلی خوش ہوگا ہی ہیں۔ کون ایسا بیوقوف ہے جس کا ٹیسٹ پاس ہو جائے اور سلیکٹ بھی ہو جائے، اس کے بعد وہ جو ہے نا رو رہا اور دھاڑے مار مار کر جو شروع پڑا ہے کہ میں تو بیچارہ پاس ہو گیا، تو میں تو بیچارہ پاس، کون ایسا کرتا ہے؟ خوش تو ہو گئی نا یار، تو پھر کیا ضرورت ہے پہلے سے ہی وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وہ کدھر سے 9 سے بیریئر لگایا ہوا ہے کہ جو ہے نا پاس ہوگا، پتہ نہیں اتنی ٹینشن رکھی ہوئی ہے۔ ایٹ ایز ہو کے مائنڈ کو ایک جگہ بیلنس کر کے چلیں، اوہ بھائی پڑھ رہا ہوں، ہو جائے گا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو کیا ہے، خدا کے بندے اگلے سال کر لوں گا نا۔ مائنڈ ایٹ ایز پہ، بالکل بھی ایز بھی نہیں کر دینا کہ بالکل جو ہے نا آپ پھر فارغ ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اپنی محنت کو برقرار رکھیں اور آگے چلیں۔ میں ٹاپک کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بتایا کہ خوش رہنا ہے، خوش رہنے میں یہ بھی یاد رکھے کہ انسان کے ساتھ غمی خوشی چلتی رہتی ہے۔ یہ اے سی والا جو ہے نا سرکٹ جو ہے نا ہمارا چلتا رہتا ہے، کبھی پازیٹیو ہاف ہوگا تو کبھی نیگیٹو ہاف آتا رہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل غم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، یاد رکھیں غم بھی آتے ہیں۔ اس کا ایک ٹوٹکا بتا کے جاتا ہوں۔ غم جو ہے یہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس میری بات کو نوٹ کر لیں، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ پانی ہے آپ کو گیلا کرے گا، برف ہے آپ کو ٹھنڈا کرے گی، جمائے گی، آگ ہے آپ کو کیا کرے گی، تپش دے گی۔ اس طرح گناہ جو ہے یہ آپ کو غم دے گا، میری بات یاد رکھیں۔ نیکی جو ہے یہ آپ کو خوشی دے گی، میری بات یاد رکھیں۔ جب بھی کدھر سے بھی کوئی گناہ سرزد ہوگا، یہ آپ کو آٹومیٹکلی کسی نہ کسی صورت میں غم کے آگے آپ دوبارہ آ جائے گا۔ غم دیتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ بڑی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہوں گے کہ بھائی جو ہے نا یہ دیکھو اتنا بڑا پاپی ہے اور جو ہے نا خوش ہے مزے کر رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اس کی لائف میں جا کر دیکھو، ان کی بزم میں بیٹھ کر تو دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے ان کے حالات میں۔ اوپر سے تو سارے ہنستے ہیں،
آپ کسی سے پوچھو گے حال ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ بس مزے میں ایسے کا، مطلب کہے گا کیا بات ہے، میں تو بیچارہ رگڑا ہوں، اس سے زیادہ وہ رگڑا ہوگا، وہ زیادہ رو رہا ہوگا کہ یار میں تو بیچارہ جو ہے نا میرے تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ادھر مسئلہ ہے، یہ خراب ہے وہ خراب ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، ناک خراب ہے، دانت خراب ہے، اس کا چیز خراب ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی لائف میں اپنے چیزوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ایک بیلنس میں لے جائیں۔ تو گناہ جو ہے یہ کیا کرے آپ کو، یہ آپ کو غم کرے گا، اور جب بھی گناہ ہو یاد رکھیں دوبارہ ایسی نیکی کر دیں، دیکھیں وہ بیلنس ہو جائے گا، اوپر خوشی لا مل جائے گی۔ ہمارے والے کیا کرتے ہیں، میں جنریشن دیکھتا ہوں نا، وہ کوئی ڈپریشن آتا ہے نا، وہ لا سوٹے لگ جائیں گے ان کا، اوپر سے گانے چل جائیں گے، وہ کیا ہے بھائی یار بڑا ڈپریس ہوا پڑا ہوں، وہ ڈپریس ہوا ہے بدبخت انسان، تو جو پریس ہوا پڑتا ہے اوپر پہاڑ اور تھوڑی نہ رکھ دیتا ہے، ہٹاؤ جو پہلے تھا اس کو بھی نہ، وہ کیا کرتا ہے الٹا گانے چل جائیں گے، سوٹے لگ جائیں گے، اور جو ہے نا گالیاں دو چار اور دے دے گا۔ میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا میں پب جی کھیلتا ہوں، اچھا میں نے کہا اچھا کھیلتا ہے، کتنی یار کھیلنے کے لیے نہیں کھیلتا، میں دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے کھیلتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی ہوتا ہے کوئی انڈیا کا ہوتا ہے کوئی کدھر کا ہوتا ہے، میں صاحب دماغ خراب ہوتا ہے لگاتا ہوں اور ماں بہن کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا دے رہے ہیں، میں تو دے رہا ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں انڈیا والا کوئی آ جائے تو وہ بڑا خراب کرتا ہے مجھے، وہ الٹا گالیاں دیتے بند کر دیتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، ایک اوپر سے غم آ گیا، اوپر سے آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے، الٹا لا اپنے اوپر عذاب چڑھا دیا۔ تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسرا، غم جو ہے یہ اس کو دور کرنے، یہ جو آتا ہے اس کی ایک اور ریزن ہے کمپیریزن۔ یہ بڑی بدبخت چیز ہے، انسان جب کمپیریزن پہ آ جاتا ہے نا کہ فلاں ایسا اور میں ایسا، باپ پھر گل گیا۔ بس ہر انسان کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا ہے، اکیلا لے جانا ہے، ہر کا اپنا اپنا معاملہ ہے، وکھرا وکھرا معاملہ ہے۔ ہم کمپیئر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کر جاتا ہے، نمبر لے جاتا ہے، میں پڑھ پڑھ کے بیچارہ جو ہے نا میں اپنے آپ کو گھسا گھسا کے اور نمبر اس سے کام ہے۔ یہ کام ہم کمپیئر کرنا چھوڑیں، ہر ایک کا معاملہ اپنی محنت کریں، اس کو برقرار رکھیں اور اس کو کنسسٹنٹ رکھیں، بس یہ آپ کا کام ہے۔ باقی یہ نہیں کہ یار وہ ایسا ہو گیا اور میں ایسا۔ ہاں اگر آپ کی محنت کم ہوتی ہے پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ میری محنت کم ہو گئی ہے، اب میں جو ہے نا اب مجھے رونا چاہیے، اب مجھے جو ہے نا تھوڑا سا پین لینا چاہیے، اب دوسرے نکل جائیں گے۔ محنت برقرار ہے پھر بھی آپ کا لیول تھوڑا لو جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، محنت اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ کسی نہ کسی معاملے میں ایسے آپ کو ملے گی، آپ کو اوئے ہوئے ہوئے میں تو کیا چھوڑے، میں جب کچھ خوشی ملتی ہے نا انسان کو کدھر ایسے کہتا ہے اوئے ہوئے میں تو پیدا مجھ جیسے تو پیدا ہی نہیں ہوا کدھر، میں تو ایسا بکرا بندہ ہوں۔ وہ کدھر خوشی ملتی ہے، وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ غم ملا ہوتا ہے، وہ کنورٹ ہو کے ہمارے اس میں سائیکل میں دوبارہ آ رہا ہوتا ہے، ہماری لائف میں ملتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کمپیئر نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بھی خود کو وکھرا رکھنا ہے کہ میں بس جیسا بھی ہوں، اپنی محنت کو کمپیئر کرتے رہو، محنت کو، باقی کسی چیز کو کمپیئر نہیں کرنا۔ آرائش کو کمپیئر خاص طور پر نہیں کرنا کہ وہ ایسا لینڈ لارڈ بندہ ہے اور میں بیچارہ ایویں ہی بیچارہ کچھ بسکٹ کھانے کے پیسے نہیں ہیں، بس چھوڑو۔ تو یہ چیز نہیں کرنی، اس چیز سے دور رہنا ہے۔ اور ایک لاسٹ میں آپ کو ایک اور کلیہ بتاتا ہوں، جو یہ میں اپنا ایک آپ کو وظیفہ کہیں جو بھی کہیں یہ دے کے جا رہا ہوں، جو درود شریف ہے یہ اینٹی ڈپریشن چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اینٹی ڈپریشن چیز ہے۔ آپ میں سے جو بھی ہے جس کا کالج قریب ہے گھر کے، وہ صبح پیدل جایا کرے، اور جس کا دور ہے وہ تھوڑا جلدی نکل کر موٹر سائیکل سلو چلایا کرے، اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگ درود شریف کا ورد کیا کریں۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، 10 لوگ بول رہے ہوں گے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، آپ اپنے سر جھکائیں اور نکلیں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے کالج گھس جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 1 2 3 4 دفعہ آپ اپنے پہ زور دیں گے کہ یار ایسا ہو، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ لوگ کیا ہو جائیں گے، عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو خود بخود آپ جا رہے ہوں گے اور کوئی ملے گا نہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے۔ ایسے بندہ ادھر منہ کھول کے دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کالج میں گھس گیا ہے، اور پھر ادھر جا کے مارتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ پہ ضبط کر لیں۔ آپ کی، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، آپ کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے جب کالج میں تھا تب سے مجھے ایک دن میں نکل رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ یار میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، کیا فائدہ ہے، میں سر نیچے جھکاؤں اور سیدھا گولی کی طرح جاؤں کالج میں؟ تو جاتا پیدا تھا، سامنے تھا، گھس جاتے۔ تو کم سے کم 100 مرتبہ 110 مرتبہ جتنے مرتبہ ہو گیا آپ جائیں، اور اس سیفٹی بھی آپ کے لیے، سلو موٹر سائیکل چلائیں گے تو انسان کے بچے بھی لگیں گے، اور جو ہے نا طالب علم واقعی لگیں گے کہ طالب علم جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنا وتیرہ بنانا ہے۔ تھوڑا سا پہلے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تبدیلی کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ پہلے جب تبدیلی آتی ہے نا بڑی خراب ہوتی ہے، بڑی گندی۔ دوسری ہوتی ہے کریہا کہتے ہیں ایسی چیز کہ آپ جو ہے نا نہ چھوڑنے پہ تلے ہوئے ہو نہ کرنے پہ، بس بیچ میں لٹکے ہوئے ہو کہ چھوڑوں نہیں یار، اتنے دن کرتا ہے آج چھوڑ دوں نہیں، اور کرنے پہ بھی موت پڑ رہی ہوتی ہے ایسا۔ اور تیسرا ایسا سٹیج ہوتی ہے کہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے یار میں نے تو اچیو کر لیا ہے،
اس کے بعد آپ جو ہے نا انشاءاللہ اپنے اس کالج چلے جائیں، اور وہاں پر آپ کو سمجھ جو آئے گی، پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے آپ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں درود شریف سے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے پورا کا پورا جو ہے نا اللہ کا رحمت کا باب کھل جاتا ہے، اور آپ کے دماغ کی کتنی کھڑکیاں کھلیں گی یہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ میری باتیں آئی ہوپ کہ میں آپ تک ساری پہنچا سکا ہوں، اور جتنا میرا تھا میں نے دو چار پوائنٹ کور کرنے تھے اس چھوٹے سے وقت کے اندر، وہ میں کر پایا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا